بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان ہے رحم کرنے والا ہے۔ جن کے لغوی معنی ایک ایسی نہ دکھائی دینے والی مخلوق ہے جس میں بے شمار غیر معمولی خصوصیات ہوتی ہیں جو آگ کے شعلوں سے پیدا کی گئی ہے۔ ان جنوں میں بعض مومن اور صالح جبکہ بعض کافر اور سرکش ہوتے ہیں۔ جنات انسانوں سے رابطہ قائم رکھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ان جنوں میں طاقتور اور بھاری کاموں کو سر انجام دینے کی قوت ہوتی ہے جنہیں خاص طور پر دیو بھی کہا جاتا ہے۔ ان جنوں کو اللہ نے انسانوں کے مختلف امور کے لیے مقرر کیا تھا جن میں سرکش قوموں پر عذاب بن کر نازل ہونا، جنگوں میں مومنین کی مدد کرنا اور پیغمبروں کے تابع ہونے کی مثال ملتی ہے۔ اللہ نے جنات کو اپنے برگزیدہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا۔ دراصل جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آل داؤد کے لیے تابع تب کیا جب بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام نے حکومت کی۔ اس زمانے میں پہاڑوں پر بسنے والے دیو ہیکل جنات انسانی بستیوں میں آنا شروع ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ ان کے بیٹے پر بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح رحم فرمائے جیسے ان پر کیا تھا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام کے سچے جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم بادشاہت اور حکومت عطا کی۔ آپ علیہ السلام کی حکومت نہ صرف انسانوں اور جانوروں بلکہ جنات اور شیاطین پر بھی تھی۔ یہ جنات آپ علیہ السلام کے نوکروں چاکروں کی طرح حکم بجا لاتے تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کے حکم پر بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے۔ ان جنات میں سے جو بھی سرکشی کرتا آپ علیہ السلام اسے زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ وہ اپنے کفر و سرکشی کے باوجود آپ علیہ السلام کے تابع فرمان رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پگھلے ہوئے تانبے کا ایک عظیم چشمہ بھی عطا کیا گیا تھا جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں، برتن اور بحری جہاز تیار کیا کرتے تھے۔ ان بحری بیڑوں کو آپ علیہ السلام تجارتی کاموں کے لیے مغرب کی طرف روانہ کرتے تھے۔ آثار قدیمہ کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ دوم کے علاقے میں بڑی بڑی کانیں تھیں جن سے معدنیات نکالی جاتی تھیں اور ساز و سامان تیار ہوتا تھا جو انسانوں کے بس کی بات نہ تھی۔ ان جنات میں بعض غوطہ خور بھی تھے جو سمندر کی تہہ میں غوطہ لگاتے اور ہیرے، جواہر اور بعض نایاب قسم کے پتھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جن اور انسان دونوں وزراء کی حیثیت سے موجود رہتے تھے۔ ان وزیروں میں طاقتور جن بھی تھے اور مقدس صحیفوں کا علم رکھنے والے عالم بھی، جن میں ایک مشہور نام حضرت آصف برخیہ کا ہے، جنہوں نے پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کا تخت آپ علیہ السلام کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا تھا۔ جب بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت ہوئی تو اللہ نے آپ علیہ السلام کو ایک مسجد بنانے کا حکم دیا۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب تھا۔ اس مسجد کی تعمیر مکمل ہونے سے قبل ہی آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ لہٰذا اس مسجد کی تعمیر کے کام کو آپ علیہ السلام کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام کے حکم سے جنات بیت المقدس کی تعمیر پر مقرر کیے گئے۔ وہ بڑے بڑے پتھروں کو دور دراز کے علاقوں سے لاتے اور مسجد کے ستون کی بنیاد رکھا کرتے تھے۔ ان قدیم اور عظیم چٹانوں کو آج بھی مسجد اقصیٰ کے اندرونی حصے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں عرصے تک دیو ہیکل جنات مسجد کی تعمیر کا کام سر انجام دیتے رہے اور آپ علیہ السلام کی معجزانہ وفات کے ساتھ وہ عظیم و شان مسجد بن کر تیار ہو گئی۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل طلع وائس آفیشیل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ چینل پر آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔